الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 جمادی الاول 1443 ہجری 31 دسمبر 2021 یوم الجمعہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 37. پچھلے آڈیو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کی اور توبہ قبول ہونے کی شروعات کے کچھ واقعات عرض کیے تھے. آدم علیہ السلام زمین پر تشریف کب لائے، توبہ کب قبول ہوئی، اس کے بارے میں تفسیر نجوم الفرقان میں صفحہ نمبر 706 میں فرماتے ہیں، جلد دوسری، تفسیر نجوم الفرقان والیوم 2 پیج نمبر 706. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ کو قبول ہوئی. آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی تھا، اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا. آگے آپ اور فرماتے ہیں، خیال رہے کہ عاشورہ جمعہ یعنی جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ، یہ دن جو ہے بڑا یہ بہت ہی اہم دن ہے. شروع سے لے کر آخر تک، یعنی قیامت کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ قیامت بھی عاشورہ جمعہ کے دن آئے گی. تو لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ عاشورہ جمعہ کو بڑے اہم واقعات ہوئے. آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ جمعہ قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، یہ واقعہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی کشتی جو ساری دنیا تباہ ہوئی طوفان میں، آپ کی کشتی ہی واحد تھی بچی ہوئی. 6 مہینہ یا اور زیادہ پانی پر رہنے کے بعد جب زمین پر تشریف لائی، واپس یہ کشتی زمین پر اتری ہے، پانی جب اترا ہے، تو یہ دن بھی عاشورہ اور جمعہ. یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یہ واقعہ بھی سب کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہم پہنچے تو تفصیل سے ان پر بھی بات ہوگی. تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو وہ دن بھی یہی تھا عاشورہ 10 محرم اور جمعہ. ایوب علیہ السلام کی شفا، اس میں بعض اب جب پہنچیں گے تب پر ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہاں دور کر دوں. ایوب علیہ السلام کے بارے میں بول دیتے ہیں، بولنے والے لکھ بھی دیا ہے کچھ علماء نے کہ آپ کو بدن پر کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑے گر جاتے تو آپ اٹھا کر اسے اپنے بدن میں واپس ڈال لیتے کہ تمہاری غذا میرے جسم میں ہے، میرے اسے کھاؤ، گرو مت. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صحیح روایت کے مطابق ایوب علیہ السلام کے بدن پر جسے ہم کہتے ہیں چھالے، جیسے کچھ چھالے جیسے آپ کے بدن پر آ گئے تھے. ایک بیماری ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ایسی تھی کہ سب نے آپ کو چھوڑ دیا تھا سوائے آپ کی زوجہ محترمہ نے، وہ آپ کے ساتھ تھی. نبیوں کی آزمائش تو بہت بلند ہوتی ہے، تو آپ کی آزمائش اس طریقے سے تھی. کیڑے پڑنا، یہ نبی کے جسم تو وہ ہیں کہ حدیث پاک میں کہ مٹی میں یعنی زمین میں دفن ہونے کے بعد بھی مٹی ان کے بدن کو نہیں کھا سکتی، حرام ہے. ان کے بدن، ہمارا عقیدہ ہے، صحیح و سلامت ہیں. تو زمین میں کیڑے نہیں پڑ سکتے، معاذ اللہ رب العالمین. تو کیسے زندگی میں کیسے کسی نبی کے بدن پر، افسوس معاذ اللہ، بولتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی. یہ سب غلط بات ہے. اگر کہیں سنا بھی ہے یا کبھی بولا ہے تو توبہ کر لیجئے. بس یہ ہے کہ آپ کو ایک بیماری ہوئی، چھالے پڑ جاتے تھے، اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش تھی.
کافی عرصے تک اس آزمائش میں رہے، اور پھر آپ کی جب توبہ قبول ہوئی، یعنی جب شفا ملی، توبہ جب آپ کو شفا ملی تو وہ شفا کا دن بھی جمعہ اور محرم کی 10 تاریخ۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، یہ بھی 10 تاریخ محرم کی جمعہ کا دن۔ فرعون کا پانی میں غرق ہونا، یہ بھی جمعہ اور عاشورے کا دن۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا مشہور واقعہ ہے، دونوں باپ بیٹی کی جدائی، وہ کافی طویل، پوری سورہ یوسف موجود ہے۔ تو یہ جو دوبارہ جب دونوں ملے ہیں بچھڑے ہوئے، تو یہ دن بھی جمعہ اور عاشورہ کا دن 10 محرم۔ اور یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو کربلا میں ہوئی، وہ بھی جمعہ عاشورہ کا دن۔ یہ سب 10 تاریخ، اور 10 تاریخ گزرنے کے بعد 11ویں جو شب آتی، 11ویں تاریخ، تو ان سب نے 11ویں تاریخ کو شکر ادا کیا، یعنی کہ جو مشقتیں تھیں، جو مصیبتیں تھیں، جو آزمائشیں تھیں، ان سے نجات ملنے کا شکرانہ ادا کیا ان سب حضرات نے۔ تو اسی کو سمجھ لیجئے کہ اہل سنت ان تمام چیزوں کی، تمام بزرگوں کے ان راحتوں کو یاد کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں 11ویں شریف کو۔ اور حضرت غوث پاک سے بھی نسبت ہے کہ آپ بھی 12ویں شریف کو کھانا وغیرہ کھلاتے۔ تو 11ویں شریف کی ایک اصل یہ بھی ہے کہ 10 محرم یعنی 10 تاریخ گزرنے کے بعد 11ویں تاریخ کو 10 کو بڑے بڑے واقعات ہوئے، اہم واقعات ہوئے، تو 11ویں کو اس کی سمجھ لیجیے کہ انبیاء سے بھی اس کو نسبت ہے 11ویں کو۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے 11ویں شریف کی۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ کہنے کی ہے کہ 10 تاریخ کو عاشورے کے دن، جمعہ کے دن اتنے اہم واقعات ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمعہ جو ہے دنوں کا سردار سید الایام ہے۔ اب اتنے سارے واقعات، اتنے اہم واقعات، اور یہاں تک کہ آگے بھی ہوتے ہی رہیں گے، سب اسی دن ہو رہے ہیں، جمعہ کے دن ہو رہے ہیں۔ حضور بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے دنوں کا سردار بتا رہے ہیں، مبارک بتا رہے ہیں۔ تو پھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر اس دن کو مبارک نہ سمجھیں تو پھر کیا سمجھیں؟ مبارک نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں؟ اور پھر اسی بنا پر اگر کوئی جمعہ مبارک کہہ دے تو اس نے کیا غلط کیا؟ کون سا غلط کام کر دیا؟ اتنے سارے مبارک واقعات اس مبارک دن میں ہوئے ہیں، تو یہ دن مبارک ہوا نا۔ تو اس پر اگر کسی نے مبارک کہہ دیا تو کون سی برائی آ گئی، کون سا گناہ کر دیا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے ذہن پر کیا پردے پڑے ہوئے، کیوں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیوں لوگوں میں جھگڑا فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جو مبارک کہہ لیا تو اس کے اوپر میمز بنا کر کے، میسیجز بنا کر کے بھیج دیا جاتا ہے، جمعہ مبارک کہنا حرام ہے، یہ ایسا ہے، بدعت ہے۔ عجیب دور چلا ہوا ہے، عجیب دور چلا ہے۔ بدعت کو دیکھیں تو پھر اللہ کی پناہ، آج جو کچھ سعودی میں ہو رہا ہے، اس کو تو کسی طریقے سے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے جمعہ مبارک کہنے پر تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حرام ہے، بدعت ہے۔ سعودی میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، کرسمس منایا جا رہا ہے، فلم سٹارز کو بلایا کر کے ان کے کانسرٹس ہو رہے ہیں، اور ویسٹرن کلچر وہاں پر بالکل عام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سب جائز ہے۔ کرسمس کی مبارکباد دینا وہاں پر جائز ہے، جمعہ مبارک کہہ دیا تو پھر حرام ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ بڑا عجیب دور ہے۔ تو ایسے عجیب لوگوں سے دور رہیے، ان کو دور کیجیے، یہ ورغلاتے رہیں گے، وسوسے ڈالتے رہیں گے، ان کو بھگائیے۔ بتائیے جمعہ کو کیا کیا ہوا، پھر دن مبارک کیوں نہیں؟ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، مبارک لوگوں کے ساتھ رکھے، مبارکباد دیتے رہنے والی قوم کے ساتھ رکھے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات اور اسی پر دیکھ لیجئے،
یہ کہا جاتا ہے، چلیے پہلے تو یہ سمجھیے کہ میں نے جو واقعات پڑھے اتنے سارے بتائے آپ کو. آدم علیہ السلام کا زمین جنت میں جانا، جنت سے باہر تشریف لانا جمعہ کے دن، جنت میں رہنا جمعہ کے دن، زمین پر تشریف لا کر کے زمین پر جب توبہ قبول ہوئی جمعہ کا دن، نوح علیہ السلام کی کشتی پانی سے زمین پر تشریف لائی جمعہ کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے پناہ ملی، نجات ملی جمعہ کے دن، فرعون غرق ہوا وہ بھی جمعہ کا دن، عاشورہ ہر روز عاشورہ جمعہ کا دن، عاشورہ جمعہ کا دن. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی عاشورہ جمعہ کا دن. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی، دونوں آپس میں ملے وہ بھی عاشورہ جمعہ کا دن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ بھی جمعہ اور عاشورہ کا دن. یہ سارے اہم واقعات کب ہوئے؟ عاشورہ اور جمعہ کے دن. تو پتہ چلا جمعہ اور عاشورہ کے دن کو اللہ عز و جل نے فکس کر لیا تھا کہ ان دنوں میں اہم کام ہوں گے. چاہتا تو کبھی بھی کر سکتا تھا، چاہتا تو کسی بھی دن توبہ قبول ہو جاتی، کسی بھی دن مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام باہر آ جاتے، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی جمعہ کے دن ہوا. چاہتا تو کسی بھی دن ہوتا لیکن جمعہ کے دن ہی کیا گیا. عاشورہ محرم 10 محرم کو جمعہ کے دن ہی سارے واقعات ہوئے، یعنی خود اللہ عز و جل نے جمعہ کے دن کو فکس کر لیا کہ ان دنوں میں اہم کام ہوں گے. تو پتہ چلا کہ کسی دن کو فکس کر لینا، کسی دن کو متعین کر لینا کسی اہم کام کے لیے، یہ بدعت نہیں بلکہ اللہ کی سنت ہے. آج یہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 10 تاریخ کو فکس کر لینا یہ بدعت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی کرو نا، خاص عرس کی تاریخ فکس کر لینا یہ بدعت ہے. حضور نے کبھی نہیں کیا، کبھی بھی کرو. فکس نئے بہانے بناتے، نئی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فکس کر لینا بدعت ہے، فکس کر لینا بدعت ہے. ارے اللہ فکس کر کے سارے بڑے بڑے اور اہم کام کر رہا ہے، بندوں کو منع کیا جا رہا ہے بدعت کی. ارے کیا ہے یہاں؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہم کاموں کے لیے کسی دن کو فکس کر لینا یہ صرف نبی کی ہی نہیں بلکہ خود اللہ کی بھی سنت ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنوں کو فکس کر لینا، یہ پتہ چلا کہ جو دن فکس کر کے نیک اور اہم کام کرتے ہیں وہ کوئی بدعت یا حرام کام نہیں کرتے بلکہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ عز و جل کی بھی سنت کو ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حرام بدعت یہ کہنے والے بس ان کے پاس اور کچھ آتا نہیں، بس یہی کرتے رہیں گے، یہی بکتے رہیں گے. ان کو بھگائیے، ان سے دور رہیے. دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، ان سب سے دور رہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، علماء اہل سنت کا دامن تھام کے رکھیے، سنیے، بیانات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے. سنیت کیا ہے، سنیت کا ہر ایک عمل کہاں سے آیا اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نمازوں کی پابندی کیجیے. نمازیں پڑھتے رہیں گے اپنے آپ یہ خود آپ سے دور بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کیجیے. تو اللہ عز و جل ہمیں مضبوطی سے اپنے عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بد مذہب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.